الرحمن الرحیم کتاب الصوم روزے کا بیان الفصل الاول پہلی فصل ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفي روایت فتحت ابواب الرحمہ متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان مبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیر میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صوم کا معنی ہے باز رہنا، صوم کا معنی ہے باز رہنا۔ قرآن پاک میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے، فَقُلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کہ مریم تم کہہ دینا کہ آج میں نہیں بول رہی، میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہوا ہے۔ کھانے پینے سے، جماع کرنے سے شریعت میں صبح طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام روزہ ہے۔ کسی بھی جسم کے منہ والے حصے سے، نیچے والے حصے سے یا دماغ میں سے داخل کوئی چیز کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک سادہ سا اس کا فارمولہ ہے۔ منہ، ناک، آنکھ، کان، ان کے ذریعے کچھ اندر گیا، دماغ کے ذریعے کچھ اندر گیا یا مقعد کے ذریعے کچھ اندر گیا تو ان ساری صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو تاریخ کے اندر ہمیں بڑا زبردست سبق دیتے ہیں۔ سب سے پہلے روزہ جو ہے وہ نفس کے توڑنے کا نام ہے۔ روزہ نام ہے نفس کے توڑنے کا۔ ابھی آپ یہ اندازہ کیجئے، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی بخاری میں حضور کیا کہتے ہیں؟ شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم سب سے زیادہ الزام کس کے اوپر لگاتے ہیں؟ مجھے کس نے بہکا دیا؟ شیطان نے۔ میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں؟ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا۔ میں بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، چغل خوری، حسد، کینہ، یہ سارے میں کیوں کرتا ہوں؟ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا۔ لیکن اب تو یہ حضور کہہ رہے ہیں کہ شیطان تو بند ہو چکا ہے، تو یہ چیزیں کیسے آ رہی ہیں؟ یہ حدیث پاک ہمیں پھر بتاتی ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ بابا شیطان تو من گیا ہے لیکن نفس امارہ تو تیرے ساتھ ہی ہے نا۔ شیطان تو بند ہو چکا ہے، نفس امارہ تو تیرے ساتھ ہے نا۔ اسی نفس کے توڑنے کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے۔ شیطان بند ہو گیا۔ سادہ لفظوں میں میں آپ کہوں تو اللہ کے نیک بندے، ایک شیطان باہر ہے، ایک شیطان اندر ہے۔ باہر کا شیطان بند ہو چکا ہے، اب جو اندر کا شیطان ہے نا اس کو بند کرنا ہے۔ یہ روزے اس لیے آئے، ورنہ یہ نہیں کہ سارا دن بندہ بھوکا پیسہ گزار دے، جھوٹ بھی اسی طرح بولے۔ اب بندہ پوچھے جو چیز 40 روپے کلو تھی، 50 روپے کلو تھی، وہ 250 روپے کلو ہی پڑی۔ آپ پیاز لینے جائیں اور یہ جو چیزیں استعمال ہونی ہیں روٹین میں، آپ ان کو لینے جائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان تو بند ہو جاتے ہیں لیکن نفس امارہ نہیں بند ہوتا۔ نفس امارہ کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر فرض کی تاکہ اندر کا نفس مرے۔ یہ شرارت کرتا ہے اور اس کی شرارت کو مارا جائے۔ اگر تو یہ چیزیں آپ کو نصیب ہو گئیں تو مبارک ہو جناب۔ پھر یہ اگلی حدیث پاک پچھلی ساری بات پوری ہوگی کہ رحمت کے بھی دروازے کھول رہے ہیں، رحمت کے بھی دروازے کھل رہے ہیں، برکت کے بھی دروازے کھل رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ پھر یہ حدیث پوری ہوگی، ورنہ یہ نہیں کہ آدھا حصہ حدیث کا پورا ہوگا اور آدھی رہ جائے گی۔ موٹی سی مثال دے کے یہیں پہ بات ختم کروں۔ روڑی ہے نا جی، روڑی کے اوپر جتنا مرضی پانی برسا دیا جائے، جتنا مرضی پانی لگایا جائے، وہ کبھی بھی سبز و شاداب نہیں ہوتی۔ روڑی پہ آپ جتنا پانی پھینکیں گے نا، وہ بدبو تو تعفن تو مچائے گی لیکن وہ کبھی پھلاور نہیں ہوگی۔ ورنہ آزما کے دیکھ لینا، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ روڑی کے ڈبے کافی سارے ہیں، لوری تو ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑا امیر ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ سارا کوڑا ہے،
ہماری گلیوں کے یہ بعض مرتبہ اللہ کے نیک بندے آتے ہیں مسجد کے باہر کوڑا پھینک جاتے ہیں. نیک بندے نہیں، ہم کیا کہیں ان کو، ہم برے لوگ ہیں کہ مسجد کو صاف رکھتے ہیں، اچھے لوگ آ کے گند بچا جاتے ہیں. تو مسجد کے باہر بھی پھینک دیتے ہیں. آپ اس پہ پانی پھینک کے دیکھ لیجئے گا، وہ کوئی شاداب نہیں ہوگا. آپ ریگستان میں کچھ عرصے کے لیے پانی لگائیں، وہاں پہ بھی پھل پھول اور سبز و شاداب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو رحمت کے دروازے کھولنے ہیں نا جی، یہ ان کے لیے کھولنے جن کی یہ زمین پاک ہے، جن کی یہ زمین پاک ہے. اس پر پھر رحمت الہی کے دروازے کھلیں گے تو وہ دروازوں کا کھلنا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. جہنم کے دروازے ہوں گے تو جہنم کے دروازوں کا بند ہونا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. آپ سرسبز و شاداب فصل حاصل کرنے کے لیے زمین کا انتخاب صحیح کریں گے قبلہ، تو وہ زمین آپ کو فائدہ دے گی. رحمت خداوندی بارش بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہی بارش کلر شور روڈوں کے اوپر گرے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی. لیکن وہی کھیتوں کھلیانوں میں پڑے گی تو وہ اپنے فیض تقسیم کرتی جائے گی. دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری زمینوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے مالک. اور پھر جب یہ رحمتیں اب برس رہی ہیں مولا، ان سے ہمیں محروم نہ رکھنا، یہ رحمت کی گھڑیاں ہمیں نصیب کرتے رہنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم.